اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین یہی ہے وہ لوگ اشتروا جنہوں نے خریدا الضلالۃ گمراہی کو بالہدیٰ ہدایت کے بدلے فما ربحت پس نفع نہ دیا تجارتہم ان کی تجارت نے وما کانوا مہتدین اور نہ تھے وہ راہ پانے والے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، اشتراء سے مراد ہے استبدال یعنی تبدیل کرنا، اور ضلالت سے مراد کفر ہے، اور ہدیٰ سے مراد ایمان ہے، اور تجارت کہتے ہیں خرید و فروخت کے ذریعے اصل سرمایہ پر زیادتی کو طلب کرنا۔ اشتراء سے مراد ہے استبدال، اور ضلالت سے مراد ہے کفر، ہدیٰ سے مراد ہے ایمان، اور تجارت کا معنی ہے خرید و فروخت کے ذریعے اصل سرمایہ پر زیادتی کو طلب کرنا۔ مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کے بدلے کفر کو اختیار کر لیا، لیکن یہ سودا ان کے لیے نفع مند نہ ہوا اور نقصان دہ ثابت ہوا۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ نفع تاجروں کو ہوتا ہے نہ کہ تجارت کو، تو ربحت کی نسبت تجارت کی طرف کیسے درست ہو گئی؟ سوال یہ ہے کہ نفع تاجر کو ہوتا ہے نہ کہ تجارت کو، تو پھر ربحت کا اسناد ربحت کی نسبت تجارتہم کی طرف کیسے درست ہو گئی؟ جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو ربحت کی تجارت کی طرف نسبت ہے اور اسناد ہے یہ مجازن ہے، اس لیے کہ تجارت نفع کا سبب ہوتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ ربحت کی تجارت کی طرف نسبت مجازن ہے، کیونکہ تجارت نفع کا سبب ہوتی ہے۔ وما کانوا مہتدین اور نہ تھے وہ راہ پانے والے، تجارت کا جو ان کا سودا تھا وہ گھاٹے میں رہا، اس لیے کہ تجارت سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اصل سرمایہ سلامت رہے اور نفع حاصل ہو جائے، اور انہوں نے اصل سرمایہ کو ضائع کر دیا۔ اصل سرمایہ سے مراد یہاں پر فطرت ہے، اور نفع سے مراد ہے کمال حاصل کرنا، تو ان کی فطرت بھی خراب کر دی انہوں نے اور کمال بھی حاصل نہ کیا۔ وما کانوا مہتدین اور نہ تھے وہ راہ پانے والے، یعنی تجارت میں ان کو نقصان ہوا، کیونکہ تجارت سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اصل سرمایہ سلامت رہے اور نفع حاصل ہو جائے۔ ان کا اصل سرمایہ بھی ضائع ہو گیا۔ اصل سرمایہ سے مراد یہاں پر فطرت ہے، اور نفع سے مراد یہاں پر کمال کو حاصل کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان کی ضائع ہو گئیں، کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ مثلہم ان کی مثال کمثل الذی مثل اس شخص کے ہے جیسے مثال اس شخص کی استوقد نارا جس نے جلائی آگ، فلما اضاءت پس جب روشن کر دیا اس آگ نے ما حولہ اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ تعالیٰ نے لے گئے بنورہم ان کے نور کو، وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ منافقین کی مثال بیان کی کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اور جب آگ نے ارد گرد کو روشن کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو بجھا دیا اور ان کو ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ اب وہ دیکھ نہیں پاتے۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ فرمایا ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گئے، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آگ کو بجھا دیا؟ سوال ہوتا ہے کہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گئے، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آگ کو بجھا دیا؟ جواب یہ ہے کہ آگ سے مقصود روشنی ہوتی ہے، اسی وجہ سے نور یعنی روشنی کا تذکرہ ہے، آگ کا نہیں۔ آگ سے مقصود ان کا روشنی حاصل کرنا تھا، تو اسی وجہ سے نور یعنی روشنی کا ذکر ہے، آگ کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وجہ نور کے لے جانے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا؟ فرمایا ذہب اللہ بنورہم، نور کے چلے جانے کو اور روشنی کے ختم ہو جانے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا، چنانچہ فرمایا ذہب اللہ بنورہم، یہ نہیں فرمایا کہ پھر ان کی روشنی ختم ہو گئی۔ جواب یہ ہے کہ اس روشنی کا ختم ہو جانا آفت سماوی کے سبب سے ہے، ایک سبب خفی کی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کر دی۔ جواب یہ ہے کہ اس روشنی کا ختم ہو جانا
آفت سماوی کی وجہ سے یا سبب خفی کی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی تاکہ ذہاب نور کو پختہ کر دیا جائے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ذہاب نور کی نسبت اپنی طرف کی تاکہ ذہاب نور یعنی روشنی کا ضائع ہو جانا مؤکد اور پختہ ہو جائے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ تمام امور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کر دی۔ تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ذہاب نور کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کر دی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر مقصد ظلمت اور اندھیری کی شدت کو بیان کرنا ہے، اور یہ شدت بیان ہو گئی چند امور کی وجہ سے۔ نمبر 1 ظلمت کو ذکر کیا، نمبر 2 ظلمات کو بصیغہ جمع ذکر کیا، نمبر 3 ظلمات کو نکرہ ذکر کیا، اور نمبر 4 لا یبصرون کو ذکر کیا۔ یہاں پر مقصد ظلمت کی، اندھیرے کی شدت کو بیان کرنا ہے، اور یہ شدت چند امور کی وجہ سے ہے۔ نمبر 1 ظلمت کو ذکر کیا، نمبر 2 ظلمات جمع ذکر کیا، نمبر 3 ظلمات نکرہ ذکر کیا، اور نمبر 4 اس کے بعد لا یبصرون کو ذکر کیا۔ ان چند امور کی وجہ سے ظلمت کی شدت کو بیان کر دیا گیا۔ سوال ہوتا ہے کہ لا یبصرون یہ فعل متعدی ہے اور فعل متعدی کا مفعول ہوتا ہے، یہاں پر لا یبصرون کا مفعول ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ سوال ہوتا ہے لا یبصرون فعل متعدی ہے اور فعل متعدی کا مفعول ذکر کیا جاتا ہے، مفعول ہوتا ہے، یہاں پر مفعول کو ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ یہاں فعل متعدی کو بمنزلہ فعل لازم کے کر دیا گیا، گویا کہ یہاں پر نفس رویت کی ہی نفی ہے مبالغہ کے طور پر۔ جواب یہ ہے کہ یہاں فعل متعدی بمنزلہ فعل لازم کے ہے، گویا کہ نفس رویت کی ہی نفی کی گئی کہ ان میں دیکھنے کی اب صلاحیت ہی نہیں ہے، نفس رویت کی ہی نفی کی گئی مبالغہ کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ایمان کو آگ کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح آگ سے کچھ فائدہ ہوا آگ جلانے والے کو، اسی طرح ان کے بھی ظاہری ایمان کا ان کو فائدہ ہوا کہ ان کے جان مال محفوظ رہے، اور احکام اور غنیمتوں میں یہ مسلمانوں کے شریک ہو گئے۔ اور جس طرح اس آگ کا فائدہ باقی نہ رہا جب وہ بجھ گئی، اسی طرح آخرت میں بھی منافقین کے ایمان کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ایمان کو اس آیت میں آگ کے ساتھ تشبیہ دی کہ جس طرح آگ جلانے والے نے کچھ فائدہ حاصل کیا کہ ارد گرد روشن ہو گیا تھا، اسی طرح ان کے ایمان کا بھی ان کو کچھ فائدہ حاصل ہوا کہ ان کی جان مال محفوظ رہ گئے، اور احکام اور غنیمتوں میں یہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو گئے۔ لیکن جس طرح اس آگ کا فائدہ باقی نہ رہا جب آگ بجھ گئی، اسی طرح آخرت میں بھی ان منافقین کا ایمان ان کو کچھ فائدہ نہ دے گا۔